السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ فار پاکستان کا یہ پہلا ویلاگ جو میں بنانے جا رہا ہوں. یہ باربروسلا ڈرامہ آج کل بہت مشہور ہوا ہے اور ترکی نے بہت اچھے ڈرامے بنائے جیسا کہ ارطغرل غازی عثمان اور سلجوقوں کو عروج اور ابھی الپرسلان. لیکن باربروسلا کی سٹوری بہت زبردست ہے. یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب سلطنت عثمانیہ پھیلتے پھیلتے بحیرہ روم تک پہنچتی ہیں اور میدلی ایک جزیرہ ہے، اس کو سپاہی یعقوب نے فتح کیا ہوتا ہے. سپاہی یعقوب کے 4 بیٹے ہیں، خضر اور سب سے چھوٹا الیاس، اس کے بعد خضر، اس کے بعد عروج جو مین کریکٹر ہے، اور اس کے بعد آغا اسحاق. یہ 4 بھائی ہوتے ہیں. جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو عروج سمندروں میں ہوتا ہے اور اس کا سامنا ایک سمندری لٹیرے کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت بڑا لٹیرا ہوتا ہے. پوسیڈون اس کا بھائی ہوتا ہے. جب عروج کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، عروج اس کو مار دیتا ہے. پوسیڈون جو اپنے آپ کو سمندر کا بادشاہ کہتا ہے، اس کے بھائی کو عروج مار دیتا ہے اور عروج کا نام بابا عروج پڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اتنی لڑائیاں کی ہوتی ہیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اور لٹیروں کے ساتھ، تو اس کا نام اسی وجہ سے بابا عروج پڑ جاتا ہے. عروج جب واپس اسکندریہ پہنچتا ہے، عروج کا زبردست استقبال ہوتا ہے اور عروج کو لینے کے لیے اس سے خود ملنے کے لیے اسکندریہ کے ایک بہت امیر شخص کلج بے، یہ ہوتے عثمانی ہیں لیکن انہوں نے سمندروں میں بہت لڑائیاں لڑی ہوتی ہیں، تو یہ بھی بہت مشہور شخصیت ہوتے ہیں اور ان کے اپنے کافی جہاز ہوتے ہیں. عروج جو ہے وہ اسکندریہ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے جو کہ عیسائیوں کو ہی ہوتا ہے اور ایزابیل نامی ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کا والد اس کا چلا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ہوٹل عیسائیوں کی خفیہ تنظیم کا ایک گھر ہی سمجھا جاتا ہے اور وہ ہوتا بھی وہی ہے. لیکن عروج ان کے ساتھ ان کے جہاز جو ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں سامان لے کے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے. عروج جب واپس آتا ہے، کلج بے بھی ان سے ملتے ہیں، لیکن کلج بے کا جو بیٹا ہے شاہین، وہ عروج سے خار کھاتا ہے. اور وہیں پہ ایک اور کریکٹر ہے جعفر بھی عروج سے خار کھاتا ہے، لیکن یہ دونوں خاطر خواہ کچھ کر نہیں سکتے اور جب بھی یہ عروج پہ حملہ کرتے ہیں عروج اس میں سے نکل جاتا ہے. اور اس بار جعفر جو ہے وہ ہوٹل کے مالک ایزابیل، اس کے والد کے ساتھ مل کے ایک پلان بناتے ہیں کہ عروج کو ہم مار دیں. اور جعفر کچھ غلام خریدتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم عروج کا کام تمام کر دو. وہ غلام اس کے پیچھے جاتے ہیں اور الیاس اور عروج کے پیچھے، لیکن وہ دونوں ان سب کو ہرا دیتے ہیں اور ان میں سے کچھ بندے پھر بابا عروج کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، وہی غلام جو جعفر نے آزاد کیے ہوتے ہیں. لیکن پوسیڈون جو ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں بھولتا. وہ میدلی آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عروج کا کام ہے اور عروج میدلی میں ہے، وہاں پر اس کا ایک بھائی بھی ہے اسحاق آغا. وہ میدلی آ جاتا ہے اور میدلی میں اس کی مدد کرتا ہے. عروج کی بیوی کا مطلب ہے عروج کا جو سسر ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن عروج سے اس کی اس لیے نہیں لگ رہی ہوتی، اس کی ذاتی رنجش بھی ہوتی ہے. اور ساتھ میں عروج اور دسپینا جو عروج کی بیوی ہے، دسپینا، انہوں نے باغ کی شادی کی ہوتی ہے، اس لیے بھی ان کی نہیں لگ رہی ہوتی، تو وہ اس لیے پوسیڈون کی مدد کرتا ہے.
اور پوسیڈون اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری عروج کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ کہتا ہے جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن. وہ کہتا ہے نہیں. خیر اس کو بتاتا ہے. وہ آتے ہیں اسحاق آغا کے گھر حملہ کر دیتے ہیں, اس کے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں, اور پوسیڈون جو ہے وہ اسحاق آغا کو لے کے نکل جاتا ہے. اپنے جہاز میں اس کو غوطے دیتا ہے اور اپنے ٹھکانے جو جنگلوں کے بیچ میں انہوں نے غار بنائے ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے, اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بھائی عروج اس کو لینے آئے گا. جب عروج کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کو اغوا کر لیا گیا اور میرے بھتیجوں کو اور میری بھابھی کو مار دیا گیا, وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاتا ہے. جب میدلی میں خضر کو پتہ چلتا ہے, اور خضر اسی وقت قلمرو سے واپس آتا ہے, اور چابی اراض کی چابی جو اس نے شہزادہ مراد سے لی ہوتی ہے وہ اپنے استاد کو دیتا ہے, لیکن استاد کو اس کو کہتا ہے کہ یہ چابی اب تمہاری ہی ہے, اب تم ہی اس کو اپنے ساتھ رکھو گے, اس کے مالک اب تم ہو. چابی لینے کے بعد وہ اپنے دوست نیکو, خضر کا ایک دوست ہوتا ہے نیکو, اس کو لے کے وہ نکل جاتے ہیں. اور استاد سلیمان بھی خضر کو ہنٹ دیتا ہے کہ وہ پوسیڈون جو ہے وہ یہاں ہو سکتا ہے. ان کی تلاش میں وہاں پہ نکل جاتے ہیں, اور ادھر سے عروج بابا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور الیاس کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جب یہ غار میں پہنچتے ہیں تو خضر سے پہلے عروج بابا وہاں پہنچ جاتا ہے, اور عروج پہنچتے پہنچتے ان کے اتنے قریب آ چکا ہوتا ہے کہ اچانک سارے نمودار ہوتے ہیں, سارے آ جاتے ہیں پوسیڈون کے بندے, اور وہ عروج کو گھیر لیتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کے کہتے ہیں, اور عروج ہتھیار ڈال دیتا ہے. سیم اسی ٹائم جو ہے خضر بھی پہنچ جاتا ہے, اور خضر نے اپنی ایک ترکیب بنائی ہوتی ہے. خضر جب پہنچتا ہے تو خضر کہتا ہے رک جاؤ. وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں ہوں خضر, اسحاق آغا کا بھائی. تو پوسیڈون اور خوش ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے صرف ایک مانگا تھا, میرے پاس دونوں بھائی آ گئے, تینوں آ گئے. لیکن خضر کے ذہن میں جو ترکیب ہوتی ہے, اس نے نیکو کو کچھ بارود دیے ہوتے ہیں کہ این اسی ٹائم پہ تم نے اس کو جو ہے وہ پھاڑنا ہے. جو یہ لوگ نیچے بستے ہیں پوسیڈون کو وہ کے پاس, تو نیکو وہاں پہ حملہ کر دیتا ہے, اور ان کی ساری پلان خراب ہو جاتی ہے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ان کے سارے بندوں کو مار دیتا ہے. پوسیڈون بھاگ جاتا ہے, بابا عروج اس کے پیچھے جاتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, اس کو مارتا ہے, اس کو بحال کر دیتا ہے. اتنے میں سے اسحاق آغا آ جاتے ہیں. اسحاق آغا جب اسی قید میں ہوتا ہے تو اسحاق آغا پوسیڈون کو کہتا ہے کہ میں تمہارے معدے کو خون سے بھر دوں گا. اسحاق آغا اس کے سینے پہ وار کرتا ہے اور اس کو پہاڑ سے نیچے سمندر میں پھینک دیتا ہے. لیکن اس سے عروج خوش نہیں ہوتا, کیونکہ عروج کو پتہ ہوتا ہے جب تک میں اس کی لاش نہ دیکھ لوں شاید یہ بچ جائے, اور وہ واقعی بچ جاتا ہے. خیر اس کی سٹوری آگے پھر کھلے گی پوسیڈون کی. لیکن جب پوسیڈون کو نیچے گرا دیتے ہیں تو عروج اسحاق کو کہتا ہے, اسحاق آغا کو, کہ چلیں اسکندریہ چلتے ہیں, وہاں پہ آپ کے زخموں کا علاج بھی ہو جائے گا, اور پھر وہاں سے جو ہے آپ چلے جائیں میدلی. وہ کہتے ہیں نہیں. وہ خضر کو کہتا ہے کہ ہم میدلی ہی جا رہے ہیں اور مجھے میدلی لے چلو. اسحاق کی عروج کے ساتھ اس لیے نہیں بن رہی ہوتی کیونکہ وہ ایک تو سمندروں میں آ چکا ہوتا ہے عروج, اور دوسرا اس نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی ہوتی ہے بھاگ کے, اور تیسرا ان سے دور ہوتا ہے. تو یہی کچھ رنجش اسحاق آغا کے ذہن میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں سیٹ ہوتا. استاد سلیمان خضر کو کہتا ہے کہ پیترو سے بچنا. پیترو جو ہوتا ہے وہ قلمروز کا اس وقت سربراہ ہوتا ہے, ایک گورنر ہی ہوتا ہے. سلیمان استاد اس کو کہتا ہے کہ پیترو سے بچنا, اور پیترو کی بھی بڑی زبردست سٹوری ہے. پیترو کی سٹوری میں آپ کو آگے سناتا ہوں. لیکن خضر وہاں سے قلمروز کے لیے نکل جاتے ہیں.
دوسری جگہ وہ اسکندریہ. اسکندریہ میں ایک یتیم خانہ ہوتا ہے اور اس پہ ایک زینب نامی لڑکی چلا رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, اس کو بہت سخت بخار ہوتا ہے اور اس کی دوائی اس وقت قلمنوس میں ایک حکیم ہوتا ہے اس کے پاس ہی ملنی ہوتی ہے. تو زینب اس کی دوائی لینے بھی قلمنوس چلی جاتی ہے. قلمنوس میں خضر آگے تک گھس جاتا ہے اور لوہار کا روپ دھار کے ان کا ایک مین فنکشن ہوتا ہے عیسائیوں کا, اس میں خضر ایک دھماکہ کر دیتا ہے. جب دھماکہ ہوتا ہے تو افراتفری مچ جاتی ہے, سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. شہزادہ مراد بھی بھاگ جاتا ہے. خضر شہزادہ مراد کے پیچھے نکل جاتا ہے. آخرکار شہزادہ مراد کو وہ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی قلمنوس کے جو سپاہی ہو جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. خضر اس کے گلے سے وہ چابی نکالتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. تو ساتھ ہی زینب بھی وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور زینب کے اوپر ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ مسلمان لڑکی ہے اور وہاں سے آئی ہے, شاید اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے اس میں. تو جب زینب کے پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہوتے ہیں, خضر اس کو بچا لیتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں. پیترو کی سٹوری یہ ہے کہ بچپن میں جب یہ چھوٹا ہوتا ہے ان کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو مار دیتے ہیں اور اس کی ایک بہن ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے, ان دونوں کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا ہے. لیکن اس کی بہن کو ایک درویش, آگے سٹوری میں آئے گا, درویش خرید لیتا ہے اور پیترو کو ایک گینگ خرید دیتا ہے اور وہ اسے چوریاں کرواتے ہیں اور بھیک منگواتے ہیں. خیر پیترو کو پوپ جو ہے وہ مل جاتا ہے. پوپ اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو اپنا سپاہی بنا دیتا ہے. اور اب پیترو بھی اس راز والی کتاب کے پیچھے ہے اور ان کے قبضے میں ایک مسلمان ہوتا ہے پیترو کے. وہ پیترو خود قیدی بن کے اس کے پاس جاتا ہے مسلمان, اسے کہتا ہے کہ خیر اسے اگلوا لیتا ہے کہ پہلا بندہ کون ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ پہلا بندہ ایوب ہے جس کے پاس سے آپ کو انفارمیشن ملیں گی. وہ ایوب کے پاس جاتا ہے پیترو, تو وہاں پہ اس کا چھوٹا بیٹا خود ہی لکڑی کے تلوار کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے. تو پیترو کے ساتھ مشق میں لگ جاتا ہے کہ اتنے میں ایوب آ جاتا ہے. ایوب سے پوچھتا ہے کہ راز والی کتاب کہاں ہے. وہ اسے نہیں بتاتا. خیر حمزہ کے اوپر, ایوب کا بیٹا حمزہ چھوٹا, اس کے اوپر تلوار رکھتا ہے گردن پہ کہ نہیں بتاؤ گے تو میں اس کو مار دوں گا. خیر وہ بتا دیتا ہے کہ سلیمان کتابوں والا, اس کے پاس سے یہ راز آپ کو ملے گا. جب وہ بتا دیتا ہے اتنے میں سے حمزہ بھی اس سے بھاگ جاتا ہے اور پیترو ایوب کو مار دیتا ہے. اور یہاں سے پیترو استاد سلیمان کے کھوج میں لگ جاتا ہے.